الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آصف زرداری اسلام آباد پہنچے ہیں اور اسلام آباد پہنچتے ہی نون لیگ کی 3 وکٹیں گرا دی ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی 3 بڑی شخصیات آصف زرداری کے پاس اسلام آباد میں ہیں۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے صوبائی وزیر خیبر پختونخوا تیمور جھگڑا کے پی اے کے خلاف تحقیقات نیب نے شروع کی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ کھاد مافیا کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں پنجاب میں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، افغان صورتحال اور دیگر امور پر، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں سندھ حکومت کی بے حسی۔ سندھ حکومت کی بے حسی یہ ہے کہ 4 سال کی ایک بچی ہے، اور 4 سال کی بچی 12 گھنٹے تک پوسٹ مارٹم نہ ہوا 4 سالہ بچی کا، اور پھر اس کے بعد آج جو سندھ حکومت ہے اور سندھ سرکار ہے، انہوں نے اس پر جو ایکشن لے لیا ہے اور اس پر نوٹس لیا ہے۔ ہرمین بچی کا نام ہے، اور ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ نور محمد شاہ کو انکوائری افسر مقرر کیا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے علاوہ اس معاملے پر پولیس سرجن سندھ نے بھی جناح ہاسپٹل کے ایڈیشنل پولیس سرجن سے وضاحت طلب کی ہے۔ یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے، حلیم عادل شیخ، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ایک انوکھا واقعہ ہے، اور پہلے ہم دہشت گردی بھگت رہے تھے، اب ہم ڈاکٹر گردی بھگت رہے ہیں۔ جو جناح ہاسپٹل کے جو لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ ایک معصوم بچی ہرمین کا جو 4 سال کی بچی تھی، 12 گھنٹے گزر گئے ہیں اور اس کا وہ پوسٹ مارٹم ہی نہیں کر رہے۔ 4 سال کی بچی ہرمین ممتاز بدھ کی رات گولی لگنے سے زخمی ہوئی تھی۔ بچی کا رات 11 بجے جناح ہاسپٹل کراچی کے ایمرجنسی میں انتقال ہو گیا تھا۔ رات میں لیڈی MLO نہ ہونے پر بچی کا 12 گھنٹے تک پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا تھا، اور پھر اس کے اوپر احتجاج ہوا تھا، اور احتجاج ہونے کے بعد جو سندھ سرکار ہے ان کو اب خیال آ گیا، اور خیال آنے کے بعد یہ بدھ کی بات ہے اور آج اتوار ہے، آج انہوں نے یہ نوٹس لیا ہے۔ یہ ہے ان کی بے حسی اور یہ ہے ان کی منافقت۔ دوسری طرف جو کھاد مافیا کے خلاف مظفر گڑھ میں آج کارروائیاں کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو عامر محمود نے کھاد مافیا کے گرد آج آپریشن کیا۔ کھاد سے بھرے 2 ٹرالرز اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود نے اپنی تحویل میں لیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو نے بڑی تعداد میں کھاد کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا۔ فرٹیلائزر کمپنیز کی طرف سے ڈسپیچ کی گئی کھاد کو بلیک کیا جا رہا تھا۔ لوکل کھاد ڈیلرز کھاد کو بلیک میں فروخت کرتے پکڑے گئے۔ مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران کھاد سے بھرے ہوئے 2 ٹرالرز 2000 کھاد کی بوری سمیت برآمد کیے گئے۔ مظفر گڑھ کھاد سے بھرے جو ٹرالرز ہیں وہ مختلف ہوٹلوں اور پیٹرول پمپس کی پارکنگ میں چھپائے گئے تھے۔ مظفر گڑھ جن کی سیل مخصوص آڑتیوں کے ذریعے جن کی جو سیل تھی مخصوص آڑتیوں کے ذریعے جا رہی تھی، وہ بلیک میں جا رہی تھی۔ ایک ٹرالر سے 2000 تھیلا جبکہ دوسرے ٹرالر سے 2400 کھاد کے تھیلے برآمد کیے گئے۔ 4400 تھیلا اپنی تحویل میں لے کر انہوں نے جو گورنمنٹ ریٹ ہے اس پر کسانوں میں فروخت کروا دیا اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو مظفر گڑھ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ہی ایک اچھا ان کا ایک انیشیٹو ہے، ایک اچھا ایکشن ہے جو کسانوں کا مسئلہ ہے کھاد کا۔ ایک تو کھاد مہنگی ہے، کھاد مل نہیں رہی، اور کسان مختلف جگہوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینا ہوگا، اور ہماری بیوروکریسی کو اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود کی طرح اگر ہر اسسٹنٹ کمشنر ہر تحصیل کا وہ ایمانداری سے اپنا کام اور اپنی ذمہ داری اور نوکری سر انجام دے، تو یہ جتنے مافیاز ہیں جو بلیک پر کھاد کی مصنوعی قلت کر کے بیٹھے اور بلیک پر وہ بیچ رہے ہیں اور حکومتی ریٹ پر نہیں بیچ رہے، ان سارے کے سارے لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے اور لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کرے کہ یہ بیوروکریسی، اور پہلے تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ بیوروکریسی سے کام لے سکیں، اور پھر اللہ پاک بیوروکریسی کو عقل دے کہ وہ جس قوم کا کھاتی ہے، جن کے ٹیکسوں کے پیسوں سے وہ تنخواہیں اور عیاشیاں کرتی ہے، وہ اس قوم کے لیے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی بھی نبھائے۔ دوسری طرف صوبائی وزیر KP کے تیمور جھگڑا، اس کے PA کے خلاف تحقیقات شروع کی گئی ہیں، اور نیب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تیمور اسلم جھگڑا کے PA ارسلان انجم کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی مد میں تحقیقات جاری ہیں، جس کے لیے سیکرٹری فائنانس سے ارسلان انجم سے متعلق تمام ریکارڈ
طلب کیا گیا ہے۔ نیب نے سیکرٹری فائنانس کو ارسلان انجم کی دوران ملازمت حاصل کردہ دیگر مراعات کی مکمل تفصیلات بھی جمع کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ دوسری طرف نیب نے ارسلان انجم کے پی اے کے محکمے میں جمع کرائے گئے گوشوارے کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں۔ نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو تیمور اسلم جھگڑا ہے صوبائی وزیر ہے خیبر پختونخوا کا، اس کا جو پی اے ہے ارسلان، وہ آمدن سے زائد اثاثوں میں ملوث ہے، اور چاہے پیسہ اس کا اپنا ہے یا وہ کسی اور کا پیسہ بطور بے نامی دار اس کے اکاؤنٹس میں ہے، لیکن وہ بہت بڑے جو منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں میں ملوث پایا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے، اور اس کارروائی کو دیکھتے ہی جو معاملہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اب ان لوگوں کے خلاف جو کارروائی ہے، نیب کا کہنا ہے کہ مزید تیز کی جائے گی، اور یہ چھوٹے چھوٹے ملازمین جو اتنے بڑے بڑے اکاؤنٹس کے مالک ہیں ان کے خلاف اب کارروائیاں ہوں گی اور ان کو معافی نہیں دی جائے گی۔ دوسری طرف آج ایک اہم اجلاس ہوا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں مختلف امور پر ڈسکس کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج اجلاس تھا، اور قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں دو تین چیزیں تھیں۔ اجلاس آج بھی تھا، اجلاس کل دوبارہ ہوگا، اور جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، اس میں جو آرمی چیف ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور باقی جو قومی سلامتی کمیٹی کے ممبران ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہوں گے۔ فواد چودھری نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے آج پی ٹی آئی کا اجلاس تھا، پی ٹی آئی نے جو ایجنڈا ہے اور جو حکومت نے ایجنڈا تیار کیا ہے، اور وہ سب سے بڑا مسئلہ افغانستان کا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے کیونکہ جو افغان امور ہیں اس پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جس طریقے سے قومی سلامتی جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے اس کی قرارداد، اس کے علاوہ جو امریکہ میں جو وزارت خزانہ کی طرف سے ایک لائسنس جاری کیا گیا ہے، اور وہ کمیٹیاں تحقیقات ہو رہی ہے اور کس طریقے سے مدد کرنی ہے۔ پھر آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان میں، اور جس طریقے سے افغان حکومت نے خواتین کے حوالے سے ایک نئی پابندی لگا دی ہے، تو پہلے خواتین کے حوالے سے ہی وہ پابندیوں کے شکار ہیں، لیکن وہ دن بدن خواتین پر پابندیاں بڑھاتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ طالبان کو تسلیم نہیں کر رہی، اور طالبان بھی کوئی حکمت کا مظاہرہ نہیں کر رہے کہ وہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھیں، جتنی پاکستان صرف افغان عوام کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے مسائل نہ پیدا ہوں اور وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو، لیکن جو طالبان حکومت ہے ان کے اپنے پریورٹیز ہیں۔ اجلاس میں فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جو اجلاس بلایا گیا اس میں عسکری حکام، وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر اطلاعات فواد چودھری، اور باقی جو مشیر قومی سلامتی معید یوسف سمیت سینئر وزراء شریک ہوں گے، اور عسکری حکام کو بھی اس کی جو انویٹیشن ہے اجلاس کی وہ دے دی گئی ہے۔ دوسری طرف آصف زرداری پہنچ گئے ہیں اسلام آباد۔ آصف زرداری نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں اب وفاق میں بیٹھ کے مقابلہ کروں گا حکومت کا، لیکن سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ آج سعید غنی اور جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں مفتاح اسماعیل، جس طریقے سے ان کی آپس میں منہ ماری ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو انہوں نے جواب دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اب یہ پتہ ہے کہ اگر وہ پنجاب میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی دشمنی ہے ہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ان کو پورے طریقے سے دیکھنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون جو آج کل اس بڑے گھمنڈ میں پھر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے 25 لوگ ہمارے رابطے میں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو وکٹیں ہیں وہ گرتی جا رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، یہ گھمنڈ ہے جس میں مریم نواز بھی اور یہ جتنے بھی مافیاز ہیں یہ سارے کے سارے اس بات میں خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی اپنی وکٹیں پہلے پاکستان تحریک انصاف نے گرائیں، اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو اپنے کینڈیڈیٹس مکمل ہیں ہر کانسٹیچوئنسی میں۔ اب جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف نے تو گھاس ڈالنی نہیں ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس کی طرف؟ آصف زرداری کی طرف۔ آصف زرداری کی طرف اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ آصف زرداری نے سندھ میں بطور جو پہلے وہ وفاقی حکومت میں اور پھر جو جتنا عرصہ وہ سندھ میں حکمران رہے ہیں اور ابھی تک ہیں، وہ سندھ کا سارا جو پیسہ ہے جو سندھ کے لوگوں کا بجٹ تھا، اب وہ الیکشن پر وہ بوریوں کے منہ کھولنے والے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جو ہم نے 5 سال ممبر منتخب ہو کے اتنا نہیں کمانا جتنا آصف زرداری ہمیں الیکشن لڑنے کا دے دے گا،
اس وجہ سے وہ اب آصف زرداری کی طرف دیکھنے لگ گئے ہیں، اور آصف زرداری سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں رہنما ہیں، انہوں نے اس حد تک تصدیق کی ہے کہ سینئر جو رہنما ہے مسلم لیگ نون کے 3 رہنما، نواز لیگ کی 3 بڑی شخصیات، ان کی آصف زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ ٹیلی فونک رابطے ہوئے یا راہ گزرتے ہوئے؟ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن اس بات کی تصدیق انہوں نے کی ہے کہ اسلام آباد پہنچتے ہی آصف زرداری کی مسلم لیگ نون کے 3 لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ جو سابق صدر بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر کل ہونے والے جلسے میں شرکت نہیں کریں گے، جس کی تصدیق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی کی ہے، وہ وفاقی دارالحکومت میں ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع ہیں انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں میں ملک کی موجودہ صورتحال پر مشاورت کی گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی چیئرمین سینٹ کے خلاف ممکنہ تحریک عدم اعتماد پر بھی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو ان کا اسلام آباد میں جتنے دن سٹے ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی جو جوائن کرنے والے ہیں ان کا اعلان کریں گے، اور زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ایک باقاعدہ فنکشن ہوگا، اور اس فنکشن میں جو مختلف لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے یا کسی اور جماعت کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے، ان کا ایک بڑا فنکشن ہوگا، اور اس میں اناؤنس کیا جائے گا ان کے نام بھی، اور ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا کینڈیڈیٹ بھی 2023 کے الیکشن کے لیے ان کو نامزد کیا جائے گا اور اس کا اعلان کیا جائے گا، یہ کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کیسے اپنے جو پہلے مایوس ہو چکے ہیں، اور یہ مختلف چھوٹے چھوٹے تماشے کر کے ان کو امید دلاتے ہیں، کبھی نواز شریف کے آنے کی، کبھی ثاقب نثار کی، کبھی کوئی آڈیو، کبھی ویڈیو، لیکن اب وہ ساری ناکام ہو گئی ہے۔ تو اب کیسے مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کو بچاتی ہے، کیا رد عمل سامنے آتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔